السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات گھرانے تطہیر کی لیلۃ العید میں گھرانے تطہیر کی لیلۃ العید میں عید منانے والوں کی
خدمت اقدس میں میری طرف سے عید مبارک۔ بارگاہ رسالت و ولایت و طہارت میں، فکرہ پھر عرض کر رہا ہوں، بارگاہ رسالت و ولایت و امامت میں، یعنی بارگاہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اور سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آج کی شب کی مناسبت کے پیش نظر ہدیہ تبریک پیش کرنے والے طیب الولادت میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ تمام تر صاحبان علم و معرفت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، بیٹا یہ بچہ آپ کو سننے نہیں دے گا، اسے اس کی ماں کے پاس بھیجیں۔ آپ سب کے سب صاحبان، لے جاؤ بیٹا اسے لے جاؤ، لے جائیں اس بچے کو۔ آپ تمام کے تمام صاحبان علم و معرفت و عقیدت و محبت و مودت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ صامت قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، خدا عزیزی شوکت رضا شوکت کی زندگی دراز کرے، مزید پرواز قلم میں اور پرواز پیدا ہو، اور آپ کی دعاؤں کے سائے میں وہ اسی طرح ہمیشہ مہکتا اور چہکتا رہے۔ جشن جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے وہ ذاکرین کا اور شعراء کا ہوتا ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ایک بحث کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ بلا لیا گیا ہوں تو کچھ عرض کرنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں صامت قرآن کا نزول ہوا، لیکن مدینۃ المنورہ میں سن 3 ہجری میں نیمہ رمضان کی یعنی 15 رمضان کی آج کی شب میں، جسے میں نام دے رہا ہوں لیلۃ العید کا، کہ آج کی لیلۃ العید میں ناطق قرآن والوں کے گھرانے میں ناطق قرآن کا ظہور ہوا۔ نہیں صاحبان، توجہ فرمائی آپ نے میرے فکرے پر۔ ہاں میں پھر عرض کرتا ہوں، آج کی رات میں جسے میں لیلۃ العید کا نام دے رہا ہوں، ناطق قرآن کے گھرانے میں یعنی علی مع القرآن کے گھرانے میں، وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا کے گھرانے میں، وَعِطْرَتِی اہل بیتی کے گھرانے میں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ رسول کے اس فرمان کے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت مسلمانوں کے گمراہی سے بچنے کا اگر کوئی اصولی درس ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ دامن
ایک ہاتھ سامت قرآن کے دامن میں ہو اور دوسرا ہاتھ ناطق قرآن. تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ناطق قرآن والوں کے گھرانے میں آج کی رات یعنی اس لیلۃ العید میں حسن کائنات کے گلشن کے حسین ترین سدا بہار گلدستہ یعنی وجود حسن کا آج ظہور ہوا. قرآن حرامی حلالی دی پہچان رسالت. ہاں ہٹا لے پیچھے پیچھے یہ بھی رکھ دیں. دیکھیے صاحبان، اب یہاں پر ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے جس پر داد آپ دے چکے ہیں، بیٹے کو پڑھا چکے ہیں، جشن آپ سن چکے ہیں. ایک پہلو ہے جسے میں اس وقت لے رہا ہوں. جو حضرات آغوش مادر سے تاریخ ظہور امام حسن سنتے چلے آ رہے ہیں، بیٹا اب توجہ میری طرف چاہیے. دیکھو میرا بیٹا، میں نے قصیدہ تو نہیں پڑھنا نا، اگر سمجھ میں آتی ہے تو بیٹھے، نہیں سمجھ میں آتی تو میں آپ کو نہیں روکوں گا. تو جو بھی آغوش مادر سے تاریخ امام حسن سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کے صفحات ذہن پر یہ نقش ہے کہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کے ہاں تاریخ امام حسن کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے. یعنی اہل شیعہ کے ہاں بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، اور اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے کہ رسول پاک نے جب بی بی ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن لاؤ میرے بیٹے کو لے آؤ، یہ نہیں کہا میرے نواسے کو لے آؤ. دیکھا میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ ایک پہلو ہے. رسول نے، یہ تاریخ کے فکرے ہیں، رسول نے بی بی ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن جاؤ میرے بیٹے کو لے آؤ. کہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، روحانی اور ایمانی میرے عزیزوں، کہیں نہیں ملتا کسی تاریخ میں کہ رسول نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نواسے کو لے آؤ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا. معلوم ہوا مشیت الہیہ یہی تھی کہ محمد یہ تیرا نواسا بن کے نہیں آیا، یہ تیرا بیٹا بن کے آیا ہے. جاؤ جا کر میرے بیٹے کو لے آؤ. اب بالخصوص شیعہ کتب میں یہ درج ہے کہ بی بی ام ایمن نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ میری ہزار جان آپ کے فرمان پر قربان، کچھ دیر توقف کیجئے، یعنی ذرا انتظار کیجئے، میں اس بچے کو غسل ولادت دے لوں پھر میں لے آتی ہوں. بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ رسول پاک کے چہرے پر گلابی رنگ نمایاں ہوا. دیکھ کر فرمایا ام ایمن کیا تو اسے غسل ولادت دے گی؟ کیا تو اسے پاک بنا کر لائے گی جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کے. اب یہاں پر یہ اب بات پھر دونوں تاریخوں میں ہے، اہل شیعہ کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی. آپ نے فرمایا علی اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت کیسے لے سکتا ہوں؟ کہا علی پھر میں اللہ پر سبقت کیسے لے سکتا ہوں؟ اگر آپ میرے انتظار میں ہیں تو میں پھر اس نام کی تجویز میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں. جبرائیل کا نزول ہوا، یہ دونوں کے ہاں ہیں. جبرائیل کا نزول ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ بعد السلام ارشاد فرما رہا ہے کہ چونکہ علی تیرے نزدیک مثل ہارون ہے، اور ہارون کے 2 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام شبر یا شبر تھا، چھوٹے کا نام شبیر تھا، لہذا اس کا نام شبر ہے۔ کہا وہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کہا اچھا، اس کا ترجمہ تو آپ خود جانتے ہیں کہ اس کا نام حسن بنتا ہے، آپ اس کا نام حسن رکھ دیں۔ اب یہ ہے تاریخ جو میں نے آپ کو انتہائی مختصر سے لفظوں میں سنا دی۔ اب یہاں جو پہلو ہے وہ اسے میں لے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے، کچھ عزیز میرا ساتھ نہ دے سکیں، لیکن مجھ پر لینا واجب ہے۔ یہ تاریخ کی حقیقت کا میں انکار نہیں کرتا، واقعہ ہے، تاریخ ہے، کتب تشیع میں بھی ہے، کتب تسنن میں بھی ہے، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اجتماع میں کہ امام حسن کا نام حسن یہاں نہیں رکھا گیا۔ واہ صاحب، واہ صاحب، دیکھا نا، جو بات لے سکتے ہیں وہ بولیں، جو نہیں لے سکتے ان کی مجبوری ہے، میں انہیں مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ میں فکرہ پھر دینا چاہتا ہوں، تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، شیعہ کتب میں بھی یہی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے، لیکن میں یہاں جو پہلو لے رہا ہوں وہ یہ لے رہا ہوں کہ اس تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام شبر پہلے ہے، اس کے نام پر نام با اعتبار ترجمہ ہی صحیح، لیکن اس کے نام پر نام یہ بعد میں ہے۔ لیکن میں یہاں دعویٰ کر رہا ہوں سرگودا کے اس اجتماع میں، اور ابھی اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں کہ حسن کا نام، امام حسن کا نام حسن اس عالم مادیت سے نہیں، بلکہ حسن کا نام حسن اس وقت سے ہے جب وقت نہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا نام حسن اس وقت سے ہے جب وقت نہ تھا۔ اب میں دے رہا ہوں دلیل، میں کتاب کا نام لے رہا ہوں اہل سنت حضرات کی، بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کی، جس کا میں اتنے بڑے اجتماع میں نام لے رہا ہوں، تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 60 اور 61، سطر نمبر، صفحہ نمبر 60 کی آخری سطر، اور سطر دوسری صفحہ 61 کی پہلی اور دوسری سطر، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ بیٹا ذرا سر اٹھاؤ، بیٹا نہیں بیٹا ادھر آ جاؤ، اگر سمجھ میں نہیں آتا اٹھ کے ادھر آ جاؤ، کیونکہ میری تقریر آگے اور مشکل ہوگی۔ میں نے پہلے کہا نا یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ دوسری بات نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 60 اور 61، صفحہ نمبر 60 کی آخری سطر نمبر 61 کی پہلی اور دوسری سطر، باہر کی جلد میرون کلر کی بغریق چمڑے کی جلد، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، مطبوعہ بیروت لبنان۔ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ حسن عالم انوار سے حسن ہے۔ بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سبحان اللہ۔ حسن دیکھیے، میں پھر فکرہ دے رہا ہوں، ہاں چھوڑ دیں بیٹا چھوڑ دیں، جب ضرورت ہوگی میں مانگ لوں گا۔ ابھی آپ سامنے آئیں، داد دیں، سامنے آئیں، پیچھے کیوں بیٹھ گئے جوان حضرات؟ آئیں سامنے ہیں، بڑی جگہ ہے سامنے۔ حسن میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اس تفسیر سے پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے شیعہ تفسیر کا حوالہ نہیں دیا۔ حسن عالم انوار سے، حسن
عالم ارواح سے، حسن عالم مجردات سے، حسن عالم زر سے۔ اب میں یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ جو ساتھ دے سکتے ہیں وہ بھی چپ کر گئے، جو نہیں دے سکتے انہیں میں گلہ نہیں دے سکتا۔ حسن عالم انوار سے، حسن عالم ارواح سے، حسن عالم مجردات سے، حسن عالم زر سے۔ جب اللہ نے کہا تھا الستو بربکم تو جواب پانچوں نے دیا تھا، اکیلا نور محمد نے نہیں دیا تھا۔ اچھا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو محترم مکرم میرے سامعین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، کہ امام حسن کا نام حسن اس عالم مادیت میں نہیں رکھا گیا، بلکہ اس عالم انوار میں بھی حسن کا نام حسن تھا۔ دلیل میں حوالہ دے چکا ہوں، اس میں یہ درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پوری تحریر کی فوٹو کاپی اس تفسیر کے میرے ہاتھ میں ہے جہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ اس تفسیر کی عبارت کی فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی صاحب میری تقریر کے بعد اس کی فوٹو کاپی لینا چاہیں تو میری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں کہ حسن یہاں کے امام نہیں بنا، جب سے ہے تب سے امام۔ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ جناب آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا۔ نہیں صاحب دیکھیے، جو بچے نہیں سمجھ سکتے نا، میں وہ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ جو سمجھ رہے ہیں میں سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں، لیکن میرا ترجمے کا انداز دیکھیں کہ میں نے ترجمہ بدل کے کیا ہے کہ جب حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تو اب یہی وہ کلمات ہیں جو کلمات آدم کی دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنے۔ واہ جی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ یہ عبارت ہے کالا سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو میں نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتماع میں بیٹھ کر رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کلمات جن کا علم جناب آدم نے اللہ سے حاصل کیا تھا اور جن کے وسیلے سے ان کی دعا قبول ہوئی تو یہ کلمات کون سے ہیں؟ انل کلمات التی تلقاہا آدم من ربہ، وہ کلمات کون سے ہیں جن کو آدم نے اللہ سے حاصل کیا تھا؟ وہ کیا کلمات تھے؟ بیٹا بھائی اگر اردو سمجھ رہے ہو تو میری طرف دیکھو تو رسول پاک نے بھرے صحابہ کے اجتماع میں جواب دیا کہ اگر سن سکتے ہو تو سنو۔ جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے کہا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن
والحسین. جناب آدم نے اس عالم میں، یہاں نہیں، اس عالم میں اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کیا، آدم ہیں کون؟ خلیفۃ اللہ. آدم ہیں کون؟ مسجود ملائکہ. آدم ہیں کون؟ ابو البشر. واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ رسول 1، علی 2، سیدہ 3، حسن 4، حسین 5. اب ایک فکرہ بتاؤ بیٹا، سوتے بھی جاؤ مجھے جواب بھی دیتے جاؤ. اب گلفام کو ایک فکرہ بتاؤ، یہ تھے تو آدم نے واسطہ دیا. آج اگر کوئی شیعان محمد و آل محمد پر یا رسول اللہ کہنے پر یا علی مدد کی صدا پر یا ان کے دروازے سے خیرات مانگنے پر اعتراض کرتے ہوئے ہماری موجودہ نسلوں کو صراط معرفت سے دور رکھنے کی خاطر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. تو جو اللہ قریب ہے اسے چھوڑ کر ہم پھر انہیں کیوں پکاریں؟ ذرا آدم سے تو پوچھو. واہ جی واہ. بڑھ گیا. اچھا آج جو ہم پر معترض ہوتے ہوئے اس نئی نسل کو معرفت دروازہ محمد و آل محمد سے دور رکھنے کی خاطر نعرہ زن ہوتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات یا بریلوی حضرات جب اللہ کہہ رہا ہے میں حبل الورید شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں تو جب ہے ہی قریب تو پھر وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور آپ کا علم زیادہ ہے یا آدم کا علم زیادہ تھا؟ یار یہ کمزور سپیکر لا کے رکھ دیے. درود پڑھیے گا، صلوات. پتہ بھی ہے آپ لوگوں کو. اچھا ایک ڈھی صلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات. نہیں چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سب کے سب اسماء کا علم بخش دیا. یہ ہے آدم کا مقام علم. ہوئے 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 ہوئے. آپ ذرا دور دور بیٹھ گئے ہیں، کچھ بچے میری بات نہیں لے رہے لیکن میں آپ سے شکوہ نہیں کرتا. یہ ہے آدم کا مقام علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آہا رک گیا صاحبان سرگودا، رک گیا. اگر بات لے سکیں تو 2 لفظوں میں دیتا ہوں، نہیں لے سکیں گے تو آگے بڑھ جاؤں گا. اے ملائکہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونک دوں تم اسی وقت سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا. جب ملائکہ آدم میں روح آتے ہی آدم کے سامنے جھک گئے، آدم عالم تھا یا نہ تھا؟
ذرا میری طرف توجہ فرمائیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے ملائکہ سے، فرشتوں سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس ڈھانچے میں اپنی روح اللہ آدم میں پھونکی جانے والی روح کو اپنی روح کہہ دے تو اعتراض نہیں کرتے، اور ہم علی کو ید اللہ کہہ دیں، عین اللہ کہہ دیں. اور وہ بھی ہم نہیں کہتے، اللہ منوا رہا ہے. یہ پھر الگ موضوع ہے، اسے لیتا نہیں. تو جب میں اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونک دوں تو بس اسی وقت بلا فصل، چونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جہاں عربی عبارت کے درمیان فا آ جائے، فا کا کام ہے فاصلہ، یہ علم نحو میں ہے، فاصلہ ہٹانا، بلا فصل منوانا. کہ جیسے میں اس میں روح پھونکوں، ادھر روح پھونکوں، فا جیسے وہ حضرت موسیٰ کا ہے کہ عصا کا بے عصا کا الحجر فن فجرت، ادھر پتھر پر عصا مارا، مار کے ابھی اٹھایا، بے عصا کا الحجر فن فجرت، ادھر ہٹایا ادھر فوراً اسی وقت، بغیر تاخیر کے، بغیر فاصلے کے، بلا فصل اس کے سینے سے 12 چشمے جاری ہو گئے. تو فا کا کام ہے عربی عبارت کے درمیان جہاں آ جائے یہ فاصلہ ہٹاتا ہے، بلا فصل منواتا ہے. تو ہمیں گلہ کیسے دیتے ہو کہ آپ علی کو بلا فصل خلیفہ رسول کے بعد کیوں مانتے ہیں؟ اور بابا میدان غدیر میں رسول نے جب اعلان کیا تو کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فا. قرآن حرامی حلالی دی پہچان، رسالت دی زبان نہ رہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، سلامت رہے. تو جب میں اس میں روح پھونک چکوں فا، بس اسی وقت جھک جانا، اس کو تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے. تو آیا اس وقت جب ملائکہ آدم کے سامنے جھکائے گئے ہیں. آدم صاحب علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہو گے نہیں تھا تو یا لا یستوی الذین یعلمون ما لا یعلمون، صاحبان علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو ملائکہ کے پاس تو علم تھا. ہو گئی بات؟ اچھا. علمہ کا ما لم تکن تعلم، یہ رسول کو کہا گیا کہ جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے جنوا دیا. لیکن آدم کو کیا کہا گیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سب کے سب اسماء کا ہم نے علم بخش دیا. تو جس آدم کے پاس علم تھا ملائکہ اس کے سامنے جھکائے گئے. تو اب یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ جیسے جناب آدم میں روح پھونکی گئی، جناب آدم نے اپنے اندر اپنے آپ سے روح کے آنے کے بعد اپنے آپ سے کہا کہ اللہ کی پوری مخلوقات میں سے سب سے حسین ترین اور فاضل و افضل اگر کوئی مخلوق ہوگی تو میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ واہ جی واہ. ابھی اتنا سوچا ہی تھا کہ حکم خداوندی ملا، آدم ارفع راسک الی عرشی، میرے عرش کی طرف اپنا سر بلند کر. اب یہاں دو تفسیریں ہیں، وہ دونوں اہل شیعہ کی ہیں. پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر نور الثقلین، دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر البرہان. میں ان دونوں تفسیروں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. ان آدم رأى مکتوباً علی العرش
اسماءً معظمۃً مکرمۃً عند اللہ تعالی. آدم نے جو سر اٹھایا تو عرش کے نورانی سینے پر چند نورانی نام لکھے ہوئے دیکھے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمال ہے جو خاموش ہو کے بیٹھے. چند نورانی نام لکھے ہوئے دیکھے. جیسے نام دیکھے فسأل عنہا، حیران ہو کر کہا میرے اللہ کیا مجھ سے پہلے کوئی اور بھی ہے؟ ہائے ہائے، یہ جن کے نام عرش کے سینے پر مجھے نظر آ رہے ہیں. فقیل لہ ھذہ اسماء اجل الخلق منزلۃ عند اللہ تعالی. جناب آدم سے کہا گیا آدم بھول بھلائیوں میں مت رہنا. یہ وہ اسماء ہیں جو اللہ کے نزدیک منزلت کے اعتبار سے ہر ایک سے بلند ہیں. بس آدم نے یہ سننا تھا. جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہر ایک سے بلند ہیں تو سوچ ہوئی کہ یہ نام ہیں کیا. پھر جواب ملا ھذہ اسماء محمد و علی و فاطمہ والحسن وال. بابا سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بیٹا سمجھ رہے ہو میری بات؟ واہ. اب دیکھیے پہلے حوالہ تھا تفسیر در منصور کا، اب حوالہ ہے تفسیر البرہان اور تفسیر نور الثقلین کا. یہ سرگودا کی سرزمین ہمارے شیعان محمد و آل محمد کی علمی مرکزی سرزمین ہے. یہ میرے حوالہ جات آپ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں. جائیے تسلی کیجئے، اگر کہیں فرق آ جائے فوراً مجھے ٹیلی فون کیجئے، میں فوٹو کاپی بھجوانے کا ضامن ہوں. اب جناب آدم کو جب یہ پتا چلا کہ یہ نام ہے تو اب کیا ہوا؟ فتوسل آدم الی ربہ فی قبول توبتہ. جب آدم نے دعا مانگی تو کسی اور کا واسطہ نہیں دیا، واسطہ پنجتن پاک کا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے وسیلے کا جو بھی منکر ہوگا وہ باپ کی سنت کا منکر. اب تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی تقریر کے اس ایک پہلو میں، معلوم نہیں کہ آگے کتنا بڑھ سکوں گا. گھنٹے کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں سماعت ذوقیہ کو وہیں پر روک لوں. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن کا نام حسن یہاں نہیں رکھا گیا. جو میری بنیادی بات ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ امام حسن کا نام وہاں حسن رکھا گیا ہے. جن کے نام یہاں مشرک، کافر، منافق ماں اور باپوں نے رکھے، جب ان کے نام پر بچوں کے نام رکھنا بدعت نہیں ہے تو جن کے نام اللہ نے رکھے نہیں. صاحبان سرگودا، میرا بیٹا آپ کو بڑی دعائیں دے رہا تھا، میں بھی آپ کو دعائیں دیتا ہوں، جتنی دے سکتا ہوں دیتا ہوں. لیکن جو بات میں دے گیا ہوں اس پر 70% جو چہرے ہیں میں نے دیکھا ہے انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. میں وہ بات پھر دینا چاہتا ہوں. آج بسوں سے اتار اتار کر
ہائے ہائے ہائے، آج شناختی کارڈ میں نام دیکھ دیکھ کر، آج اسناد میں نام دیکھ دیکھ کر اسی لیے گولیوں سے بھونا جا رہا ہے کہ کسی کا نام علی کے نام پر ہے، کسی کا نام حسن کے نام پر ہے، کسی کا نام حسین کے نام پر ہے۔ اگر یہ نام رکھنے سے شیعت ختم ہو سکتی تو اللہ ان کے یہ نام نہ رکھتا۔ قرآن حرامی حلالی دی پہچان، رسالت دی زبان نہ رہے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں۔ رجب میں حاضر ہوا تھا یا آج حاضر ہوا ہوں بڑے عرصے کے بعد۔ میں ایک اپنا مزاج خطابت رکھتا ہوں جس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں سرگودے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی دعاؤں کے سائے میں میں بہت کچھ لے کے گیا ہوں۔ اب میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جی بندے شوگر نال بھی پہ مر جائیں، اگر مولا دی محبت اچ مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں نہ رہے۔ واہ جی واہ، میں آپ کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بات کی تائید کے ساتھ ساتھ تردید بھی کرتا ہوں۔ محبت آل محمد میں مرنے والا مرتا نہیں، مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، وہ کل بھی زندہ تھا۔ دیکھیے، ایک گزارش سن لیں، میں نے روز روز تو نہیں آنا لیکن ایک گزارش سن لیں۔ نام علی کا نعرہ بلند کرتے وقت یہ مت سوچا کرے کہ یا علی ہمارا تجھ پہ احسان ہے۔ بڑی دیر سے شوکت کی تقریر میں بھائی جناب ذاکر جعفری صاحب کے خطاب میں، ان کے قصیدوں میں ہم نعرے لگا لگا کے تھک گئے ہیں، یا علی اب بھی چلو تھک گئے ہیں، چلو نہ لگایا تو کیا ہو گیا۔ نہیں، آپ کا نعرہ لگانا علی پہ احسان نہیں بلکہ آپ پر علی کا احسان ہے کہ اس نے آپ کی زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا۔ واہ صاحب، واہ صاحب، جیتے رہو، سلامت رہو، جیتے رہو۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ہو۔ لو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں پھر حوالہ دے رہا ہوں اسی تفسیر در منصور کا۔ تفسیر در منصور، بڑی توجہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ یہی تفسیر در منصور، چونکہ میری تقریر صرف اہل شیعہ تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس الیکٹرانک دور میں ہم جو بھی لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں وہ اسی لمحہ پوری دنیا کی ذوق سماعت کے سپرد ہو جاتا ہے۔ لہذا منبر کی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ پہلے زمانے کی نسبت 1000 گنا نہیں بلکہ کئی ہزار گنا بڑھ چکی ہے، جسے کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور کچھ اس کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، لیکن گیلا میرا کسی پر نہیں ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تاکہ میرا شیعہ بیٹا، میرا شیعہ بھائی جہاں بھی بیٹھ کر بات کرے تو کوئی اس کی بات کو رد نہ کر سکے۔ لیجئے، میں حوالہ دے رہا ہوں پھر تفسیر در منصور، جلد نمبر 4۔ پھر سنیے گا، پہلے تھی جلد نمبر 1، اب ہے تفسیر در منصور۔ جلد آپ بڑے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، میں بہت کم دیکھ رہا ہوں۔ تفسیر در منصور،
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59 59 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ پہلی عبارت چونکہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں، وہی عبارت لیتا ہوں جو دینا چاہتا تھا۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59۔ اللہ نے انجیل میں یہ کہا ہے، یہ وہاں ہے، یعنی جہاں سے پڑھ رہا ہوں نا وہاں یہ ہے کہ اللہ نے انجیل میں یہ کہا ہے کہ اے میری کنیز خاص باقرہ کے بیٹے، جناب عیسیٰ سے اللہ نے، یہ اس کتاب میں ہے، اللہ نے جناب بیٹا سمجھ رہے ہیں نا، جناب عیسیٰ سے انجیل میں یہ کہا کہ اے میری کنیز خاص باقرہ کے بیٹے، یعنی اے مریم جیسی بیت الر کے بیٹے، تو خود بھی سن اور اپنی امت کو بھی یہ سنا دے، جو تجھے کہتے ہیں کہ تو ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے یا تو اللہ ہے، تو ان کو سنا دے۔ کیا سنا دے؟ اب یہ وہاں موجود ہے کہ انہیں بتا دے میرا رب کہہ رہا ہے انی ان اللہ لا الہ الا ان الحی القیوم البدیع الدائم الذی لا زوال لہ۔ ان کو کہہ دے اپنی امت کو کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ امت کو بتا دے کہ اللہ صرف میں ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بعد میں جہاں تشنگی آ جائے وہیں سے اشارہ کر دینا، میں پھر سمجھا دوں گا۔ یعنی اے عیسیٰ اپنی امت سے جو تجھے کہتے ہیں کہ تو تین میں سے ایک ہے، یعنی اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، ان سے کہہ دے کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی امت سے کہہ دے کہ انی ان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں ہوں، میں اللہ بدیع ہوں، دائم ہوں، قائم ہوں، لا زوال ہوں۔ یہ ان سے کہہ دے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، ان سے کہہ دے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ مجھ اللہ پر، اور میرے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان لے آؤ اس آنے والے رسول اور نبی پر، یکون فی آخر زمان، جو آخری زمانے میں آئے گا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، پتر جی چپ کر کے بیٹھ گئے ہو نا؟ یار ابھی تو میں نے بات شروع ہی نہیں کی، میں تو بہت باتیں کرتا ہوں تقریر میں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یکون فی آخر الزمان، کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، لیکن صرف مجھ پر نہیں لانا بلکہ جو آخری زمانے میں امی نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ معلوم ہوا ہر نبی کی امت پر اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان رکھنا۔ ہائے 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 ہائے، کبھی مجھے سرگودے میں زندگی رہی اور صحت رہی عید میلاد النبی پڑھنا پڑا تو پھر میں انشاءاللہ لے کے چلوں گا کہ کس کس امت کو نبی کی امت کہہ سکتے ہو جب تک محمد کا امتی نہیں۔ بہرحال ان سے کہہ دے، بس نہ آگے پھر ہے، انہیں بتا دے کہ جو وہ آنے والا، بھائیو یہ سن لو پھر چلے جانا، 2 منٹ ٹھہر جاؤ،
پھر چلے جانا. انہیں بتا دے کہ جو آنے والا آخری نبی ہے اس کی علامتیں کیا ہیں. پہلی علامت یہ ہے وہ اونٹ پر سواری کرے گا. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کھردرے موٹے چھوٹے اون کے بنے ہوئے کپڑے زیب تن فرمائے گا. اس کے ہاتھ میں ہر وقت عصا ہوگا. اس کی دونوں آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی جنہیں کسی آنکھ سے نسبت نہیں دیا جا سکتا. اس کے دونوں یہاں کے ابرو آپس میں ملے ہوئے ہوں گے. وہ صاحب الکسا ہوگا. اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہوگا. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہاں کہ اس کے سر پر امامہ ہوگا. تو جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کی بڑی پہچان کیا ہے؟ انما نسلہ من المبارکۃ الذی. اس کی نسل جتنے حرم ہوں گے، جتنی بیویاں ہوں گی، جتنی ازواج ہوں گی، ان سب میں سے نہیں ہوگی. انما صرف ایک بیوی اس کی ایسی ہوگی. واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو. ہائے ہائے انما نسلہ من المبارکۃ الذی. اس کی جتنی بیویاں ہوں گی، اس کی جتنی ازواج ہوں گی، ہر بیوی سے اس کی بیٹا میری طرف دیکھو ورنہ ادھر آ جاؤ. اس کی ہر بیوی سے اولاد پیدا نہیں ہوگی بلکہ صرف اس کی ایک بیوی ہوگی مبارکہ، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ برکت دی ہوئی ہوگی. سرگودا والو، میرے شیعہ سنی بھائیوں، میرے عاشقان رسول اور عاشقان گھرانہ رسول، رکھو گلفام کے سر پر قرآن، لے آؤ میرے ہاتھ میں غازی عباس کا علم، کراؤ میرا کعبے کی طرف رخ. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، بیت اللہ کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ بیوی کون ہوگی؟ یعنی خدیجہ تھا. ہائے ہائے اوہ آہا ہا. ہائے ہائے اوہ یعنی خدیجہ تھا، اس کا نام خدیجہ ہوگا. چند کلمات آگے ہیں، بیٹا آرام سے بیٹھو. چند کلمات آگے ہیں. آگے کلمات کے بعد تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59 وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. چند کلمات کے بعد لکھا ہوا ہے لہا بنتن، اس خدیجہ کے لیے بنتن. میں کسی دیہات میں پڑھ رہا ہوتا مجھے کوئی فکر نہ ہوتی. سرگودے والوں آپ کا چپ کر جانا میرے لیے تعجب ہے. اس خدیجہ کے لیے بنتن، ایک بیٹی ہوگی، ایک. یہ علمی تحقیق پر اسی طرح نعرہ لگاتے ہیں جیسے آپ نے لگایا ہے. رات دن کتابیں پڑھ کے ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں.
صرف آپ کے لیے پڑھتے ہیں نا تاکہ آپ کے ایمان کو جلا ملتی رہے. مل کے نعرہ صاحبان سرگودا جیو بس واہ سلامتی ہو. یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ آپ سے داد لینے کے لیے میرا جوشیلا انداز نہیں ہے. یہ میں وہ حقائق دے رہا ہوں جن پر 14 صدیوں سے جان بوجھ کر، بیٹا میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو، پردہ ڈالا جا رہا ہے. یہ ہے تفسیر در منصور میں کہ اس کی وہ بیوی، اس کا نام خدیجہ ہوگا، اور اس خدیجہ میں سے لہا بنتن ایک بیٹی ہوگی. بنات نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہیں. یار حد ہے تھوڑے چپ کر جان دی. لہا بنت، میں شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، لہا بنتن اس کے لیے ایک بیٹی ہوگی. محمد و آل محمد کے آج کے دن کی خوشیوں کی قسم ہے. آگے لکھا ہوا ہے یعنی فاطمہ تھا. اور اس بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا. سن لو گے؟ آگے پڑھ دوں، سن لو گے؟ حاجی سنا دوں. آگے لکھا ہوا ہے لہبنا نے اس فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں. علی واہ بھائی واہ، سلامت رہو، دعا رہو. بانیان جلسہ کے لیے بھی، حاضرین جلسہ کے لیے بھی، منتظمین جلسہ کے لیے بھی، میری دل کی ایک ایک دھڑکن، میری ماں بہنوں کے لیے بھی میری دل کی ایک ایک دھڑکن آپ کو دعا دے رہی ہے. جس انداز میں آپ سن رہے ہیں میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لہبنا نے اس کے 2 بیٹے ہوں گے. رب اکبر کی قسم، مجھے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے لکھا ہوا ہے وہ بیٹے کون کون ہوں گے، یعنی الحسن والحسین. گھنٹہ گزر گئے، کہیں تو 5-10 منٹ اور پڑھ. اچھا جی، اگر آپ چاہیں تو 10-5 منٹ اور پڑھ. درود پڑھیے گا. صلوات. ایک کا نام حسن ہوگا اور ایک کا نام حسین ہوگا. یہ کس میں ہے؟ تفسیر در منصور میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 59 پر. اور وہاں کس میں سے ہے؟ انجیل میں سے. معلوم ہوا اللہ کی کتابوں میں نبی کے جن بیٹوں کا نام چلا آ رہا ہے ہائے ہائے، اس میں سے ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے. تو آج کی لیلۃ العید میں واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ جس کا جشن آپ منا رہے ہیں یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اس کا نام گلفام یہ آج کی تقریر میں بتا رہا ہے کہ اس کا نام یہاں حسن نہیں رکھا گیا، اس کا نام وہاں بھی حسن تھا. اور جناب آدم نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے جہاں رسول کا واسطہ دیا وہاں علی کا واسطہ دیا، جہاں فاطمہ کا واسطہ دیا وہاں حسن کا، اور حسین کا واسطہ وہاں حسن اور حسین کا واسطہ دے کر بتا دیا کہ وہاں حقیقت میں یہ ایک ہیں. ہوئے 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 یارو کمال ہے تو چپ کر جان دی. ہائے 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 ہائے
माना है कि नमाज रोजा एक इबादत है, सजदा उसका कबूल है जो तालिबे हुसैन है। नारे हैदरी। वहां हकीकत नूरानियत में ये एक है, बाप यहाँ है, बेटा यहाँ है। यारो मैं क्या करूं, तुसी मेरी गल ही नहीं ले रहे। बाप यहाँ है, बेटा यहाँ है, पोता यहाँ है, पड़पोता यहाँ है, वहां सब के सब है। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। ये सब के सब मोहम्मद हैं। गुलफाम साहब कब तक आगे बढ़ते चले जाओगे? ये आपकी दाद और दुआओं का नतीजा है कि बात थमने का नाम नहीं ले रही। ये है तारीखुल खुलफा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जहां जहां तक मेरी तकरीर का कैसेट जाएगा, गुलफाम की आवाज पहुंचाना अपना फरीजा समझ रहा है कि आज अली के बेटे की आमद नहीं, आज नबी के बेटे की आमद है। हाय 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 हाय। तुम्हारे घरों में 2, 4, 5 साल के बाद बेटा पैदा हो जाए, पूरी गली को कुमकुमों से सजा देते हो, और नबी को अब्तर के ताने से बचाने वाला हसन आया। आज मक्का और मदीना में खामोशी क्यों है? आज ममालिक इस्लामिया में चिराग रोशन क्यों नहीं? आज पाकिस्तान के हर घर पर किंदीले कुमकुमे रसूल के बेटे की आमद पर, उसकी खुशी में रोशन क्यों नहीं है? ये तो आज से इससे बढ़कर बड़ी और खुशी क्या होगी कि काफिर कहते थे अब्तर है, हसन बता रहा है ये औलाद वाला। क्या बोल गए नारे हाय हाय हाय। ये है किताब। किताब का नाम है तारीखुल खुलफा। बेटा बड़ी प्यारी बात है ये, कोई बात नहीं, मैं अभी खत्म करता हूँ। किताब का नाम है, हाँ मुझे पता है लोग थक जाते हैं। किताब का नाम है तारीखुल खुलफा। अरबी में इसका उर्दू तर्जुमा भी है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की आराम बाग कराची की छपी हुई, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, दाद दे न दे बात दूंगा। उसमें यह दर्ज है कि इमाम हसन ने नाना के बाद नाना के मिंबर पर बैठने वाले से भरे मजमे में आकर कहा था, अनजिल अन मिंबरे अबी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरा। हाय हाय होय 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 होय। और एक नुस्खे में है अन मजले से अभी, मेरे बाप के बैठने की जगह से नीचे उतरा। उन्होंने बुरा नहीं माना, मजमे में ये नहीं कहा कि हसन तू ये क्या कह रहा है, रसूल को अपना बाप कह रहा है, तेरा बाप तो अली है, रसूल तो तेरा नाना है ना। वो नीचे उतरे, हसन को उठाया, सर का बोसा लिया, बोसा लेकर कहा बेशक सदकता, तूने सच कहा, ये तेरे बाप का मिंबर है। अगले फिक्र सुनोगे सुन लोगे,
مجھے کہتے ہو میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر کی طرف جا۔ حسن لا ممبر ابھی، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں۔ جی حوالہ دوں؟ اچھا، حوالہ ہے جی تاریخ الخلفاء، عربی میں حضرت علامہ سیوطی کی، عربی میں بھی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، اور اسی میں یہ بھی درج ہے کہ یہاں حسن نے کہا تھا، بعد میں حسین نے کسی سے کہا۔ گویا اللہ نے بھی منوایا کہ حسن رسول کا بیٹا ہے، رسول نے بھی منوایا حسن میرا بیٹا ہے، صحابہ نے بھی مانا کہ حسن رسول کا بیٹا ہے، تو پتہ چل گیا نا کہ حسن معصوم ہے۔ تو ایک معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کیسے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ بات رہ گئی، پھر کبھی لے کے چلوں گا۔ آج کسی کا یہ کہنا کہ جب تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ حسن اور حسین یہ علی کے صلب میں سے ہیں، تو پھر انہیں رسول کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال صرف آپ کا نہیں، یہ صدیوں سے یہ سوال چلا آ رہا ہے کہ انہیں رسول کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے۔ اب ذرا بات نتیجہ دینے میں دیر لگے گی، تھوڑا سا نیند کو ایک طرف کر دیجئے گا، بس نتیجہ دے دیجئے گا۔ جب رسول کے دونوں شہزادے، جن میں سے ایک شہزادے کا نام عبداللہ اور دوسرے شہزادے کا نام قاسم، یعنی لقب طیب اور طاہر تھا، جو مبارکہ بیوی کے شکم سے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ظرف مبارکہ سے رسول کو ملے تھے، وہ دونوں شہزادے عالم بچپن میں اٹھا لیے گئے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، بابا گھبرا تو نہیں گئے نا؟ میں وعدہ کر کے بیٹھا تھا شوکت سے کہ گھنٹہ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن بات ہی ایسی آ گئی ہے کہ مجھے دینی پڑ گئی ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا، میرے بیٹے نے، کہ یہاں کا مزاج یہی ہے کہ گھنٹے آگے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو خیر، تو جب دونوں بیٹے واپس لے لیے گئے تو ابو جہل نے، عقبہ بن ابی معیط نے اور ابو لہب نے ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، باتیا محمد، آج سے محمد ابتر ہو گیا، بے اولاد ہو گیا، مقطوع نسل ہو گیا، یعنی اس کی آل اولاد کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ جب کافروں نے یہ تانا دیا، جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دل مبارکہ رنجیدہ ہوا، فوراً اللہ کی طرف سے وحی اتری، میرا محبوب، میرا مطلوب، دل میلا نہ کر، اِنَّا آتَيْنَا الْکَوْثَرَ۔ میں اللہ صادق الوعد تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے تجھے کوثر بخشا۔
کوثر بر وزن فعل، جس کا معنی ہے کثیر۔ میں نے تجھے 2 4 5 10 100 1000 لاکھ 2 لاکھ کا باپ نہیں بنایا، میں نے تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ قیامت کے دن صرف تیری اولاد ہوگی جو دنیا کے سامنے کھڑی ہو کر کہے گی کہ او لوگو اب بتاؤ تمہارے ماں باپ کدھر ہیں؟ تمہارے آباء و اجداد کدھر ہیں؟ یہاں پھر حدیث پڑھ دوں تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ کتاب کا نام ینابع المودت، کتاب کا نام کنز الاموال، اہل سنت کی کتابیں، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کل نسب و سبب منقطع الا نسبی الی یوم القیامہ، قیامت تک کسی اور کا خاندان نہیں رہے گا، اگر رہے گا تو مجھ محمد کا رہے گا۔ میں نے جیو میں نے تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ اب کوثر کے معانی میں لغت کے اعتبار سے، بیٹا اردو سمجھ رہے ہو نا؟ تفسیر، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ جہاں سمجھنا ہے مجھے کہہ دینا۔ تفسیر کے اعتبار سے معانی کو وسعت دی گئی تاکہ حقیقی معنی تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ کسی نے لکھا الکوثر ہوا نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا ہوا حوض، جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا ہوا الاسلام، اسلام کا دوسرا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا ہوا القرآن، قرآن کا دوسرا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا امت، رسول کی کثیر امت کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا ہوا العلماء، رسول کی امت کے علماء کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا، گھبرا تو نہیں رہے نا؟ کسی نے لکھا ہوا سید، قوم کے قبیلے کے سردار کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا الخیر الکثیر، خیر کثیر کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا رسول کے دل کے نور کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا مقام محمود کا نام ہے کوثر۔ کسی نے لکھا رسول کی رفعت ذکر کا نام ہے رفعنا لک ذکرک کوثر۔ ہم کہتے ہیں سارے معنی بجا، تسلیم، حق، سچ، پڑھو سورت۔ معنی کیا کرو گے؟ انا، ہم نے، آپینا، ہم ہی نے، انا، ہم نے، جمع متکلم مع الغیر، ہم نے، آتوینا، ہم ہی نے، کا، آتوینا کا، تجھ کو عطا کیا الکوثر، کوثر، فصل، اس کوثر جیسی نعمت کے ملنے پر شکرانے کی نماز پڑھ۔ فصل لربک وانحر، اور اس کوثر کو، اس نعمت کو نظر بد سے بچانے کے لیے قربانی کے اونٹ نہر کر۔ انا شانئک ھوال ابتر، میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بے اولاد، ابتر، بے نام و نشان
تو نہیں رہے گا، تیرا دشمن رہے گا۔ اب تر ہے بے اولاد ہونا، ماننا پڑے گا پیچھے جو کوثر کا ذکر ہے اس کا ترجمہ نہر نہیں ہوگا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ہائے ہائے، اس کا نام حوض نہیں ہوگا، اس کا نام اسلام نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، معنی کیا ہوگا؟ اولاد، کہ اب تر رہے گا تیرا دشمن۔ ہم نے تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا، اب پورے سرگوزے میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، تمام عالم اسلام کے علماء کے سامنے گلفام یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو تفسیروں کو کہ اس اولاد سے مراد کون سی اولاد ہے۔ بیٹا پانی تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی جلد نمبر 32 وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں اور اس پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ آیت رہ گئی، میں اس کی طرف اب نہیں بڑھتا۔ الکوثر القول الثالث، تیسرا قول، الکوثر اولادہ قالوا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد فالمعنى انه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان فانظر كم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ منهم۔ اے میری تفسیر پڑھنے والا، علامہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، سن، کوثر کا معنی کیا ہے؟ اولادہ، کوثر کا معنی ہے رسول کی اولاد۔ بس گھبرائیے نہیں، ختم کر رہا ہوں، آیت کو میں نے چھوڑ دیا۔ الکوثر اولادہ، کوثر کے معنی ہیں رسول کی اولاد۔ قالوا لأن هذه السورة نزلت ردا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد۔ سب صحابہ نے کہا ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ جن لوگوں نے رسول کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا ان کی رد میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اے میری تفسیر پڑھنے والا، فانظر، ذرا میری تفسیر پڑھ کر سوچ، غور کر، فکر کر۔ کم قتل من اہل البیت، رسول کی اہل بیت اولاد میں سے کتنے ہیں جو قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ثم العالم ممتلئ منہم، دنیا کے جسی کونے میں چلے جاؤ، کسی اور کی اولاد ملے یا نہ ملے، ہائے ہائے ہائے، محمد کی اولاد ہر جیو سلامت رہو، محمد کی اولاد ہر جگہ پر تمہیں ملے گی، ہر جگہ تمہیں نظر آئے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، میں نہیں کہہ رہا، علامہ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَبْقَ مِن بَنِي أُمَيَّةَ أَحَدٌ يَأْبَأُ بِهِ۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں پھر کے دیکھ لو، وہ بنی امیہ جو محمد کو بے اولاد کہتے رہے، آج پوری دنیا میں ان کی اولاد کا نام و نشان۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن پھر ثم انظر کم کان فیہم من الاکابر والعلماء من الباکر
والصادق والکاظم والرضا علیہم السلام. پوری دنیا میں دیکھ لے محمد کی اولاد میں سے کتنے بڑے علم کے مرکز گزرے ہیں. باقر کو دیکھ، جعفر کو دیکھ، کاظم کو دیکھ، رضا کو دیکھ، رضا کو دیکھ. بس ختم، بس ختم، بس ختم. رسول کو ابتر ہونے کا تانا کس نے دیا؟ بے اولاد ہونے کا تانا کس نے دیا؟ ابو لہب نے، ابو جہل نے، عقبہ بن ابی معیط نے. معلوم ہوا جو حسن کو آج اولاد رسول مان کر عید نہیں بنا رہا وہ کل کا ابو لہب تھا. یہ مل کے نعرہ وما علینا الا البلاغ. اللہم